شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ پاک میں بیٹھ کے ایک عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ان دوستوں کے لیے جنہوں نے عاملین سے تشخیص کروائی ہیں اور وہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ پر ستاروں کی نحوست ہیں، یعنی ستاروں کی چال غلط ہیں۔ اسی طرح یہ وظیفہ خصوصاً ان افراد کے لیے ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ پر ستاروں کی نحوست ہے یا میرے ستارے گردش میں ہیں اور آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ تمام نحوستیں ہماری گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہم مختلف گناہ کرتے ہیں، پھر گناہ اللہ تعالیٰ جب عذاب نازل کرتا ہے تو مختلف شکلوں میں، کبھی ستاروں کی نحوست میں، کبھی جادو کی نحوست میں، کبھی جنات، کبھی نظر بد کی نحوست میں۔ تو یہ وظیفہ خاص ان کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہم پہ ستاروں کی نحوست ہیں، تو یہ وظیفہ ان کے لیے ہے۔ معزز سامعین، آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک بار یاسین شریف پڑھنا ہے۔ کس دن پڑھنا ہے یہ پھر میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے ایک بار یاسین شریف پڑھنا ہے۔ یاسین شریف میں 7 جگہ پر مبین کا لفظ آیا ہے، 7 جگہ پر مبین کا لفظ آیا ہے۔ اس مبین کے لفظ پر پہنچ کر، یعنی پہلے مبین پر پہنچ کر آپ نے 450 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ 450 بار آپ نے ہر مبین پر پڑھنا ہے۔ اگر آپ اتنا نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ہر مبین پر 100 بار پڑھیں۔ یہ وظیفہ آپ 2 وقت بھی کر سکتے ہیں، صبح اور مغرب کے بعد، اور 1 وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ 1 گلاس پانی یا پھر 1 بوتل پانی اپنے پاس رکھیں۔ جب آپ پڑھائی ختم کریں تو اس پر دم کریں اور آخر میں دعا کریں کہ یا اللہ، میں نے جتنا یاسین شریف پڑھا اور اسم اعظم پڑھا، اس کی برکت سے جو مجھ پر ستاروں کی نحوست ہے یا نظر بد ہیں یا کچھ بھی ہیں، اس کلام پاک کی برکت سے اور اس اسم اعظم کی برکت سے وہ دور فرما دے۔ تو انشاءاللہ 3 سے 4 دن یا 7 دن کے اندر اندر آپ اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھیں گے۔ اب اس وظیفے سے شروع کرنے سے پہلے اول آخر کوئی سا بھی درود شریف آپ 11 بار ضرور پڑھیں۔ اب جب 7 دن یا 3 دن آپ کو مکمل اندازہ ہو جائے کہ میری جو ستاروں کی نحوست ہے نا، گردش، وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوبارہ اس نحوست سے بچنے کے لیے آپ نے صبح و شام ایک تسبیح درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ صبح و شام نہیں پڑھ سکتے تو پورے دن میں 1 بار 1 تسبیح آپ ضرور درود ابراہیمی پڑھا کریں اور خود پر پھونک ماریں، مطلب خود پر دم کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے دوبارہ آپ پر ستاروں کی نحوست نہیں ہوگی اور نہ ہی ستاروں کی گردش آپ کو کچھ کہہ سکے گی۔ حضرت سامعین، اس عمل کو آپ نے کس دن شروع کرنا ہے اور اس کے صدقات کیا ہیں یہ بھی آپ نوٹ فرما لیں، چونکہ یہ عمل کا ایک خاص جز ہے۔ اس عمل کو آپ نے منگل یا ہفتے کے دن شروع کرنا ہے۔ آپ صبح بھی شروع کر سکتے ہیں، آپ عشاء کی نماز کے، مغرب کی نماز کے بعد بھی شروع کر سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ آپ نے تھوڑا سا باجرہ لینا ہے، مطلب 1 پاؤ آپ باجرہ لے لیں، 1 پاؤ آپ گندم لے لیں، 1 پاؤ آپ جو لے لیں، اور 1 پاؤ آپ میٹھی چیز لے لیں، کوئی بھی چیز ہو میٹھی لے لیں۔ یہ آپس میں مکس کر کے اپنے سر کے اوپر 7 بار وار دیں اور یہ کہیں کہ یا اللہ، میری زندگی میں جو نحوستیں ہیں اس کا میں صدقہ دے رہا ہوں، یا اللہ اس صدقے کی برکت سے وہ تمام نحوستیں اور ستاروں کی بندش و نحوست یا اللہ اس کلام پاک، اس صدقے کی برکت سے دور فرما دے۔ اب اس کو آپ چھت پہ ڈال دیں تاکہ چڑیاں وغیرہ یہ اس کو کھا جائیں، یا پھر حشرات کو ڈال دیں، لیکن قبرستان میں آپ نے اس کو نہیں ڈالنا۔ اپنے گھر کے اوپر چھت پہ ڈال دیں یا کسی کھیتی میں جہاں پر پرندے بیٹھتے ہوں، جہاں پر کیڑے مکوڑے ہوں، وہاں پر ڈال دیں تاکہ وہ کھا لیں۔ اب آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں، منگل یا ہفتے کے دن آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔
اگر ستاروں کی نحوست کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاؤں شل ہیں یا ہاتھ شل ہیں یا سر میں درد ہیں یا کوئی بھی آپ کو تکلیف ہے، تو اس کے لیے یہ کوشش کریں کہ اپنے پاس سرسوں کا تیل بھی رکھا کریں۔ تو اس کے لیے آپ اپنے پاس سرسوں کا تیل بھی رکھا کریں۔ جب آپ وظیفہ مکمل کر کے تو اس تیل پر بھی آپ دم کریں۔ یہ تیل آپ نے رات کو سوتے وقت لگانا ہے، صبح اٹھ کے آپ غسل کر لیں تو انشاءاللہ چند دن اگر آپ یہ تیل استعمال کریں گے، اس کی برکت سے آپ کی زندگی سے نحوست انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور آپ کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی آ جائے گی۔ معزز سامعین، اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کی نحوست جیسے کہ میں نے پہلے بتا دیا، کوئی بھی مرض ہو یہ دو طریقوں سے ہوتا ہے، یا آپ کی گناہوں کی نحوست ہوتی ہے یا پھر آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے۔ یہ وظیفہ دونوں میں مجرب ہے، یا اگر آپ امتحان کے لیے بھی کرنا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں، آپ پر امتحان ہے الہی کی طرف سے، یا پھر اگر آپ کی گناہوں کی نحوست اتنی بڑھ گئی۔ اب دوسری بات میری سمجھ لیں، جیسے کہ آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرما دے گا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ دوبارہ آپ گناہوں سے بچتے رہیں جن گناہوں کی وجہ سے نحوستیں پڑتی ہیں۔ جیسے کہ آج کل موبائل عام ہے، اس پر مختلف گندی تصویریں، گندی فلمیں دیکھنے سے شیاطین انسان کے اندر ہلول کر جاتے ہیں اور اس ہلول کی وجہ سے ہم پہ نحوستیں پڑتی ہیں، شیطان وجود کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور رات کو سوتے وقت گانے سنتے سنتے سو جانا، شیطان آپ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اب آپ لاکھوں وظیفے پڑھیں، یہ گناہ نہ چھوڑیں تو یہ وظیفے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ اب اگر آپ مطلب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا بھی دے دے اور میں گناہ بھی کروں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا، پھر جا کے یہ وظیفہ پڑھنا ہوگا، اور آئندہ کے لیے زنا سے، جھوٹ سے، غیبت سے، جھوٹ ایک لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو جو جھوٹ بولے۔ اب آپ خود سوچیں، آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی زندگی میں نحوست نہیں آئے گی تو اور خوشیاں آئیں گی، آپ خود سوچ لیں۔ اسی طرح آپ کوشش کریں، اگر بالفرض و تقدیر کوئی گناہ آپ سے ہو بھی جائے تو فوراً آپ توبہ کی طرف رجوع کریں، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ مجھے ان گناہوں سے، ان نحوستوں سے مجھے نجات کاملہ عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ ضرور بالضرور آپ کو نجات عطا فرما دے گا۔ اگر آپ وظائف بھی پڑھتے ہیں اپنی مصیبتیں دور کرنے کے لیے اور آپ اس کے ساتھ گناہ بھی بڑھ چڑھ کے کر رہے ہیں، تو کبھی بھی ان وظائف سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا آپ کا نقصان ہی ہوگا۔ تو پہلے آپ اچھی طریقے سے خود اپنے اندر جھانک کر دیکھ لیں کہ آپ میں کیا کیا نحوستیں ہیں، کیا کیا ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہو جاتی ہیں، وہ سارے دور کر دیں۔ اس کے بعد آپ دعا کریں، بلکہ دعا بھی نہ کریں، آپ دل میں سوچیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا فوراً قبول فرما دے گا۔ امید کرتا ہوں آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔